السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نور کی 58 سے لے کر 64 تک کی آیاتوں کی تلاوت کروں گا۔ ان آیاتوں میں بہت ہی اہم سبق ہے ہمارے لیے، اور آخر پر ان آیاتوں کا ہم ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئیے ان آیاتوں کی تلاوت سنیں اور اپنے دل و دماغ کو ایمان کی نور سے تازگی بخشے اور اپنے ایمان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور دن و رات اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی کل روز محشر میں اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے دین و دنیا کی جو بھی برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم ان آیاتوں کی تلاوت کریں، چونکہ قرآن میں ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس لیے ان آیاتوں کو غور سے سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من
أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذ استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. یہ تھے سورہ نور کے 58 سے لے کر 64 تک کی آیاتیں. اب ہم آپ کے سامنے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آئیے ان کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچے ہو لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں. صلاۃ فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی صلاۃ کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کو بلا اجازت آنے جانے سے نہ ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر. ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات واضح کرتا ہے اور وہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسی طرح اذن لیا کرے، یعنی اجازت لیا کرے جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں
اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہو اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر سر ننگا کر دیا کرے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیزی کرے تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اندھے پہ کچھ حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کچھ حرج ہیں، اور نہ ہی مریض پہ کچھ حرج ہیں، اور نہ ہی خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا ماماؤں کے گھروں سے، یا خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے ہاں سے، نہیں اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ، البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہے اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا انہیں کوئی المناک عذاب پہنچ جائے۔ یاد رکھو جو کچھ ارض و سماوات میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر ہو اور اللہ اسے جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں بتلا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیاتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پسند بنائے اور دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کی تلاوت کیجئے، آخر پر تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کیجئے، کیونکہ جو بھی تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم آفنا فی بدننا، اللهم آفنا فی سمینا، اللهم آفنا فی بصرنا، لا الہ الا انت، اللهم انا نعوذ بک من الکفر والفقر ونعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ آخر پر یہی عرض ہے کہ اس چینل کو، جو ایک دینی چینل ہے، اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آج کہ میں نے کہاں سے کہاں تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں، پریشان حال ہے، سب کی بیماریاں اپنے فضل و کرم سے شفائے عاجلہ مستمرہ دائما نافع فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کیجیے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اچھا، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔